بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی مان گئی، پی ٹی آئی نے لچک دکھانے پر مادگی ظاہر کی اور آج کہا ہے کہ خوشخبری بھی ہمیں امید ہے کہ جلد ملے گی۔ کیا ڈیل طے ہونے جا رہی ہے اور کیا پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان بریک تھرو ہو گیا ہے؟ اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ صاحب نے جناب اور کسی کو دعوت دی نہیں دی اور بلاول بھٹو کو دعوت دے دی ہے۔ بلاول بھٹو کو کیوں ہمیشہ دعوت مل جاتی ہے اور بھٹو خاندان کا امریکہ سے کیا تعلق ہے، اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے۔ القادر یونیورسٹی جس کا فیصلہ پرسوں آنا ہے جناب، اس فیصلے سے پہلے ہم نے القادر یونیورسٹی کا ایک دورہ کیا ہے اور القادر یونیورسٹی کن حالات میں ہے، وہاں کتنے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، کن کن فیکلٹیز میں کام ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کی فیس کتنی بنتی ہے، اس ساری تفصیلات کو آپ کو بتائیں گے کہ القادر یونیورسٹی آخر ہے کیا۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پینگیں بڑھ رہی ہیں تو انڈیا کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی ہے اور انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک بیان دیا جس کا پاکستان آرمی نے بھی بڑا سخت جواب دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے جی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتائیں اس ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ القادر یونیورسٹی جس کا کیس چل رہا ہے اور وہ کیس ہے 190 ملین NCA کیس، عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس ہے جس کا فیصلہ 17 تاریخ کو اب آنا ہے اور 3 دفعہ ملتوی ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے جناب آج وی نیوز کی ایک ٹیم نے، میرے کولیگ ہیں بلال، انہوں نے دورہ بھی کیا ہے اور القادر یونیورسٹی میں جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہاں پہ کتنے اسٹوڈنٹس اس وقت پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر فیس کیا ہے اور وہاں پر صورت حال کیا ہے۔ تو جناب القادر یونیورسٹی میں ہم گئے ہیں، وہاں پر سہاوا کے قریب ہے اور بڑا سا کیمپس بنا ہوا ہے، اس میں ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر چیئرمین آفس ہے اور چیئرمین آپ کو پتہ ہے کون ہے، چیئرمین ہے عمران خان اس کے، اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر امجد۔ ان سے بات چیت بھی ہماری ہوئی ہے اور اس وقت وہاں پر 240 ٹوٹل، آج سے 4 سال میں 240 ٹوٹل اسٹوڈنٹس اس یونیورسٹی میں آئے ہیں، 240 ٹوٹل تعداد ہے اور وہاں پر ابھی آج 100 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے۔ انہوں نے کہا جی کوئی 22 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انٹرنشپ مختلف علاقوں میں کرنے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کوئی انٹرنشپ کہاں کرتے ہیں، کیونکہ روحانیت کے اسٹوڈنٹس تو مزاروں پہ ادھر ادھر جگہ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس حوالے سے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں انٹرنشپ کرتے ہیں، لیکن بہرحال انٹرنشپ کے لیے انہوں نے کہا کہ جی گئے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف وہ اسلامک اسٹڈیز کے نہیں، وہاں پہ ایک MBA کا شعبہ بھی ہے اور جس میں کہ مینجمنٹ سائنسز کا شعبہ بھی ہے اور ایک اسلامک اسٹڈیز کا بھی شعبہ ہے۔ 12 لوگ ان کی فیکلٹی میں، ٹوٹل 12 اساتذہ ہیں جو فیکلٹی کے پرماننٹ ممبر ہیں، کچھ وزٹنگ بھی آتے ہیں۔ جو فیکلٹی کے 12 ممبر ہیں ان میں سے وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر امجد صاحب کے 8 جو ہیں وہ PhD ہیں۔ بہرحال یونیورسٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یونیورسٹی جس کے لیے 460 کنال کے قریب جگہ ملک ریاض نے دی اور تقریباً اس کا ٹوٹل جو ملک ریاض کی کنٹریبیوشن ہے انہوں نے اربوں روپے اس کا چندہ بھی دیا، تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی تقریباً 1 ارب روپے کے قریب انویسٹمنٹ ہے ملک ریاض کی جو اس میں ہوئی ہے۔ لیکن ملک ریاض خود اس یونیورسٹی میں کبھی گئے نہیں ہیں، جو وہاں پہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے اور جو باقی لوگوں کا کہنا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس یونیورسٹی چل کیسے رہی ہے کہ اس یونیورسٹی میں فیس کوئی نہیں ہے اسٹوڈنٹس کی۔ اسٹوڈنٹ جناب ہاسٹل میں بھی رہتے ہیں، 95% اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں ہیں ہی، 200 کے قریب اسٹوڈنٹ اور ہاسٹل میں رہتے ہیں اور ہاسٹل میں کھانا بھی فری ہے۔ کوئی لقمہ نامی NGO ہے جس کے ذریعے ان کو کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے اور ایک دوسری NGO جس کے تحت ان کو فیس دی جاتی ہے، تو اسٹوڈنٹ صرف 200 ہیں۔ HEC سے ریگولیشن کے حوالے سے بھی ان کے مسائل ہیں۔ تو یہ ہے ٹوٹل یونیورسٹی۔ القادر ٹرسٹ کیس کیا ہے، کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیس یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں ملک ریاض کے آئے ہوئے پیسے ملک ریاض کو واپس لوٹانے کا جو حکم منظور کیا تھا، اس پر تفتیش ہو رہی ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ آپ NCA نے، جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی جس نے کرائم کی پروسیڈ کو پکڑنا ہوتا ہے، اس نے پاکستان کو پیسے ملک ریاض کے اکاؤنٹ سے نکال کے 190 ملین، کوئی 30-40 ارب روپے کی قریب رقم وہ پاکستان کو واپس کی، حکومت کو واپس کی تھی۔ وہ رقم حکومت کو جانے کے بجائے ملک ریاض کے کھاتے میں سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی، لائبلٹی اکاؤنٹ میں، جس سے کہ اب بعد میں پھر سپریم کورٹ نے اس کا ایکشن لیا اور پتہ چلا، لیکن جو اور کابینہ سے منظوری بھی لی گئی، تو یہ سارا ایک ایلیگل پروسیس ہے اور یہ کیس بڑا سٹرونگ اور سالڈ کیس ہے۔ اگر کرپشن کا پاکستان میں کچھ صحیح معنوں میں اچھا کیس بنا ہے جس میں ایویڈنس بھی دیا جا سکتا ہے اور جس کو ایک کوٹ بھی کیا جا سکتا ہے، ویسے تو بھونڈے کیس بہت بنے، عمران خان صاحب کے خلاف بھی بنے، باقی لیڈروں کے خلاف بھی بنتے رہتے ہیں، مگر یہ کیس بڑی جان والا کیس تھا۔ بہرحال یہ کیس ہے اور یونیورسٹی اس حالت میں ہے کہ اس یونیورسٹی میں 200 اسٹوڈنٹس ہیں۔ وہ یونیورسٹی، اب حیرت کی بات ہے کہ ملک ریاض کو یہ اتنی بڑی فیور دی، 30-40 ارب روپے کی عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں اپنی کابینہ کے ذریعے دلوائی، اس کے بعد جناب ملک ریاض صاحب نے ان کو 1 ارب روپے کی یہ زمین اور اس کے اوپر چندہ اور یونیورسٹی بنا کے دی، اور یہ یونیورسٹی کے ٹرسٹی ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی۔ تو بہت واضح سا ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آتا ہے۔
اچھا جی، القادر یونیورسٹی کا ہم نے آپ کو بتانا تھا، وہ تو آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر اس وقت کیا صورت حال ہے اور چل کیا رہا ہے، لیکن جو بڑی خبر اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق، میرے کولیگ ہیں زبیر علی خان، ان کی بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع سے، اور اس کے مطابق جناب پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کی بات ہے اس پر آپ مان جائیں اور لچک دکھائیں، اور ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب بھی اس پر لچک دکھانے پر آمادہ ہو چکے ہیں، اور اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی انسسٹ تو کرے گی کہ آپ کمیشن بنائیں، لیکن اس کی وجہ سے ٹاکس نہیں رکیں گے، تو مذاکرات کا دور جاری رہے گا اب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج گفتگو کی ہے بیرسٹر گوہر نے، اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جلد کسی خوشخبری کی توقع ہے، سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے حل کریں گے تو کوئی حل نکل آئے گا، یعنی کہ پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ڈیل ہو جائے، اور اب چیئرمین صاحب کی طرف سے بھی ایک ان کو گو ہیڈ مل چکا ہے، تو کیا ڈیل ہونے والی ہے؟ ڈیل کیا ہوگی یہ آپ کو بتایا کہ ڈیل کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا، بلکہ ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق، پارٹی ذرائع کے مطابق اس بات پہ پارٹی خوش ہے کہ چودھری اجاز جو ہیں ان کے پنجاب میں لیڈر، ان کے لیے پروٹیکشن آرڈر جاری کیا، گو کہ وہ ابھی ریلیز تو نہیں ہوئے لیکن ان کو پروٹیکشن آرڈر جاری کیا۔ باقی قیدیوں کے لیے اگر رہائی کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں تو پارٹی اس کو پازیٹیو لے گی اور انسسٹ کرتی رہے گی، لیکن بریک جو ہوتا ہے نا، ٹاکس بریک نہیں ہوں گے۔ تو یہ لچک کا مظاہرہ، اور پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کی قیادت نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اس میں لچک دکھائیں اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ بات کریں۔ بات چیت جب بھی ہوتی ہے تو اس میں اس طرح تو ہوتا ہے نا کہ پھر کچھ لو اور کچھ دو ہی ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہو رہی ہے۔ اور فیصلہ اب دیکھیں، مذاکرات کا جو دوسرا روز ہے، دور ہے، تیسرا دور، وہ کل ہونا ہے اسلام آباد میں، بہت اہم میٹنگ ہے، اس کے سامنے کچھ آ جائے گا کہ وہاں کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پرسوں فیصلہ آنا ہے۔ تو پرسوں کے فیصلے کا دار مدار کل کے کیا مذاکرات پہ ہے کہ نہیں، کل شام تک آپ کو یہ بالکل اندازہ ہو جائے گا۔ اور فیصلے کے حوالے سے بہت ساری تھیوریز گردش کر رہی ہیں کہ جی 190 ملین کیس کا فیصلہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فیلڈنگ سیٹ پوری نہیں ہوئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز لگنے ہیں ابھی وہ نہیں لگے، اور وہ لگ جائیں گے، تو پھر اس کے بعد فیصلہ آئے گا، تاکہ اپیل میں جب جائیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اکیلے چیف جسٹس صاحب نہ ہوں، بلکہ اور ججز بھی ایسے ہوں جو اپیل کے حوالے سے کوئی فیصلہ دوسرے طریقے سے میرٹ پہ کر سکیں، بجائے اس کے کہ پارٹی کے فیور میں یعنی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جی جو باقی 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا وہ تو ایک اوپینین رکھتے ہیں پہلے ہی، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو نئے ججز آئیں جو فریش ہوں، اور جو پہلے کوئی اوپینین ظاہر نہ کر چکے ہوں، حالانکہ ان میں سے بھی کچھ ایسے ججز بھی ہیں جو پہلے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں۔ بہرحال یہ تو پاور گیمز ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیلے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، حالانکہ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ٹاکس جو ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ایک بارگین چپ کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے اس فیصلے کو، کہ جی فیصلہ آپ کے خلاف آ سکتا ہے، بالکل واضح فیصلہ بنایا ہے اور آپ کے خلاف ہی آنا ہے، تو آپ اگر مان جائیں اور وہ کر لیں تو آپ کو کچھ رعایت مل سکتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پرسوں فیصلہ کیا آنا ہے اور کل ٹاکس میں کیا ہونا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور اسی کے ذریعے پھر سارا کچھ پتہ چلے گا۔ اچھا، اب چلتے ہیں جی ٹرمپ صاحب کے انویٹیشن کے حوالے سے۔ ٹرمپ صاحب نے انوگریٹ ہونا ہے جی اسی ہفتے 20 تاریخ کو، بلکہ اگلے ہفتے منڈے کو، اور اس انوگریشن کے لیے پاکستان کے بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کو بلایا جائے، اور پی ٹی آئی تو سمجھتی تھی شاید عمران خان صاحب کو بلایا جائے گا یا کسی اور کو بلایا جائے گا، پی ٹی آئی کے ابھی تک کسی اور کو تو دعوت نامہ نہیں ملا۔ بلاول بھٹو کا دعوت نامہ مل گیا ان کی انوگریشن کا۔ بلاول بھٹو کو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی دعوت نامہ ملتا رہا ہے، ناشتے پہ بھی ان کو بلایا جاتا رہا ہے، اور اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی یہ تھا کہ ان کو خصوصی طور پہ امریکی صدر کی انوگریشن میں اور ناشتے میں بلایا جاتا رہتا تھا، جو بلاول بھٹو کی والدہ ہیں۔ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے اس وقت انہوں نے لابنگ فرم بھی ہائر کی تھی جب مشرف سے ٹاکس ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کا اور امریکہ کا تعلق، اور بے نظیر بھٹو کا امریکہ کے تعلق جو ہے وہ کافی پرانا ہے، اور بے نظیر بھٹو نے امریکن کانگریس سے خطاب بھی کیا تھا، وہیں پر انہوں نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از بیسٹ ریونج، تو پوری امریکن کانگریس کھڑی ہوئی تھی، ان کے حق میں تالیاں بجائی گئی تھیں اور بڑا ان کو کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے پرانے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے بلاول بھٹو جو ہے وہ اس میں جا رہے ہیں، یہ نہیں جا رہے۔ اچھا، اور بجلی کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں، اور آج منسٹر صاحب نے کہا کہ جی کوئی 135 ارب روپے کا فائدہ ہوگا، 14 مزید آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، تو اس سے بعد یہ بھی امکان ہے کہ جی پورے خطے میں سب سے سستی بجلی دی جائے گی مارچ اپریل میں، تو 10 سے 20 روپے تک یونٹ کی کمی کا امکان ہے۔ اب کنکریٹ کیا بتاتے ہیں یہ پتہ چلے گا، لیکن آج ایک اعلان انہوں نے کیا ہے کہ جی 39 روپے فی یونٹ بجلی دی جائے گی جو سروس چارجنگ سٹیشنز ہیں، جو کہ الیکٹرک گاڑیاں ہوتی ہیں، الیکٹرک بائکس ہوتے ہیں ان کے لیے، تو ان کو سستی بجلی دیں گے، باقیوں کے لیے بھی اب
فارمولہ بنا رہے ہیں. تو گورنمنٹ یعنی یہ کام بے شک بالکل زور و شور سے کوشش کر رہی ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو کہ بجلی کے معاملے میں عوام کو کچھ ریلیف دے دیا جائے، اس لیے کہ مہنگائی اگر بڑھتی رہے گی تو مقبولیت پہلے ہی پارٹی کی بہت کم ہو چکی ہے، نون لیگ کی، تو وہ اس بارے میں اب سوچنا شروع ہوئے ہیں کہ کس طرح کھوئی ہوئی مقبولیت کو واپس حاصل کیا جائے، مہنگائی کو تھوڑا سا کم کیا جائے. تو یہ بھی ایک چیز ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے کوششیں جو ہے وہ آخری سطح پر چل رہی ہیں اور ہر لحاظ سے کی جا رہی ہیں. سونے کے حوالے سے کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اس پہ آج وزیر معدنیات کا بھی بیان آ گیا کہ جی بالکل یہ سونا بہت پرانی کیس ہے اور بہت جلد کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز نے یہاں پر ٹھیکہ دینا تھا کچھ کمپنیز کو جو اٹک میں سونے کے ذخائر ملے ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ یہ بات بہت پرانی ہے کہ دریائے سندھ میں پانی سے سونا چنا جاتا تھا، بلکہ ایک چینی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا تھا. اس چینی کمپنی کو ریت اٹھانے کا دریا سے ٹھیکہ ملا، اس نے ریت کے ساتھ ساتھ سونا بھی اٹھانا شروع کر دیا. تو پانی کے ذرات میں ریت کے ساتھ ساتھ سونا بھی ہوتا تھا. یہ بات پرانی ہے، لیکن پہلے کھوج لگائی جا رہی تھی کہ یہ کہاں سے آخر سونا آ رہا ہے. اب پتہ چلا جی اٹک سے آ رہا ہے. بہت زیادہ بھی سونا نہیں، آپ کو اتنی امید نہ رکھیں کہ اب سونا سستا ہو جائے گا. $3 ارب کا سونا ہے، اور $3 ارب تو ایک مہینے میں ریمیٹنسز میں آ جاتے ہیں بیرون ملک سے. 800 ارب روپے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ میرے اور آپ کے لیے تو نہیں ہوگا نا، وہ تو ملک کے ایکسچیکر میں اضافہ ہوگا اور اس سے کچھ ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے کون سی کمپنی کو ٹھیکہ ملتا ہے اور کتنی جلدی وہ نکال سکتے ہیں. اس میں بڑا ٹائم بھی لگتا ہے. سونا سیدھا سیدھا ڈبوں میں پڑا ہوا نہیں ہوگا یا اینٹیں نہیں پڑی ہوں گی، بلکہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، کہیں کھودنا پڑتا ہے، کہیں کیا کرنا پڑتا ہے، کان کو نہیں کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے اس کو سیفلی نکالا جاتا ہے. تو اس پہ ابھی یعنی کہ یہ بات تو ثابت ہے کہ یہ اس دفعہ جھوٹی خبر نہیں ہے، یہ صحیح خبر ہے، مگر اس میں ہنوز دلی دور ہے، اس میں ٹائم لگے گا. یہ تھی جی آج کی خبریں. امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آئے گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.